الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مکین گنبد خضرا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول مکرم فخر آدم و بنی آدم جناب صاحب مقام خاتم حضور سراپا نور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر درود پڑھنے والے کا درود سنتے بھی ہیں، اس کو اس کے نسب کے ساتھ پہچانتے بھی ہیں اور اس کی نیت اور اس کے ارادے کے مطابق اس کے درود و سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ لہذا اس نیت کے ساتھ کہ مکین گنبد خضرا ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں اور ہمارے درود و سلام کا ہمیں جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، آخری فرد تک ہر شخص بآواز بلند پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں تمام بزرگوں دوستوں کو، اس بستی کے رہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً وہ جبینیں اور وہ سینے اور وہ قلب و باطن مبارک کے مستحق ہیں جن کو نبی رحمت جناب ختمی مرتبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مقدس کے لیے رب نے چن لیا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان اور وہ بزرگ جنہوں نے یہ اہتمام جلوس کیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بزرگ اور وہ جوان اور وہ بچے جو آج کی اس مصروف ترین زندگی میں اپنے بہت ہی قیمتی وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں اور اپنی آوازوں کو، اپنی سانسوں کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر سے تر کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہماری اپنی کوشش نہیں ہوتی اور یہ کوئی اپنے ارادے سے نہیں آتا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اہتمام جلوس کیوں ہے؟ دین جو ہے وہ نماز سے ہے، اور بے شک نماز سے ہی دین ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین عبادت سے ہے تو یہ اہتمام جلوس کیوں ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین عبادات سے ہے تو پھر یہ جلوس کس مقصد کے لیے ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ مساجد سے ہے، وہ تلاوت قرآن سے ہے، وہ ذکر الہ سے ہے، وہ سجدے سے ہے، وہ رکوع سے ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ہے، وہ مسجد میں جانے سے ہے، روزہ رکھنے سے ہے، ذکر کرنے سے ہے، تو یہ دین کا کون سا حصہ ہے؟ بزرگوں دوستو، اگر آپ کی توجہ حاضر ہے، اگر آخری فرد تک ہر جوان اور ہر
بزرگ اپنی توجہ حاضر رکھتا ہے تو میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ مذہب تو وہ ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، دین تو وہ ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں، دین تو وہ ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں، دین تو وہ ہے جو ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو یہ کون سا دین ہے؟ بزرگوں دوستو، آخری وقت تک ہر جوان، ہر بزرگ کسی مسلک سے، کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، ہر کے سینے میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے کہ 14 صدیاں پہلے بھی یہی بات کی جا رہی تھی کہ دین کون سا ہے؟ دین تو نماز ہے، دین تو عبادت ہے، دین تو ذکر ہے، دین تو تلاوت ہے۔ تو یہ حسین باہر کیوں نکلا ہے؟ یہ حسین باہر کیوں نکلا ہے؟ یہ قیام حسین کیوں ہے؟ یہ امام علی مقام کا باہر نکلنا کیوں ہے؟ تو بزرگوں دوستو، دراصل دین یہی ہے۔ یہ آج جو ہم نظام کی بات کرتے ہیں، یہ آج جو ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، دراصل یہ میرے اس جملے کو ہر فرد، ہر جوان اپنے سینے میں بٹھائے کہ غیر کو، یہود کو، نصرانیوں کو ہماری نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے تلاوت قرآن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری تسبیح سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے طواف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کو خطرہ ہے تو عالم اسلام کے چرچے سے ہے، اسلام کے اتفاق سے ہے، اسلام کے نظام سے ہے۔ اور یہ نظام، یہ وہی نظام ہے جس کو آج ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اداروں میں سیکولرزم کو، لادینیت کو اور مذہب سے دوری کو نوجوانوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف مسجد میں ہے، باہر ہماری اپنی مرضی ہے۔ تو آج مکین گنبد خضرا کے ناموں سے یہ پرچم سجا کر، یہ گلیوں اور بازاروں میں نام لے کر، یہ درود و سلام کی آوازیں بلند کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، ماہ و سال بدل گئے ہیں، دن اور رات گزر چکے ہیں، مگر امت مصطفیٰ کا اپنے آقا مولا سے آج بھی وہی رشتہ ہے جو سیدنا بلال کا تھا، جو سیدنا ابو بکر کا تھا، جو عمر بن الخطاب کا تھا، جو عثمان ذی النورین کا تھا، جو حیدر کرار کا تھا، جو ابو ذر کا تھا، جو سلمان کا تھا، جو عمار بن یاسر کا تھا، جو صہیب رومی کا تھا۔ آج بھی وہی تعلق ہے جو اویس کرنی کا تھا، جو حجر بن عدی کا تھا، جو مقداد بن اسود کا تھا۔ آج بھی ہمارا تعلق وہی ہے۔ یہ گلیوں میں نکل کر، یہ چوراہوں میں اکٹھے ہو کر ہم یہ اقوام عالم کو بتانا چاہتے ہیں، ساری انسانیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی پیغمبر انسانیت ہے، نبی رحمت ہے، اور آپ کی تعلیمات صرف نماز کے لیے نہیں ہے، صرف تلاوت قرآن کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا دین زندگی کے سارے شعبوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، لہٰذا ایسا کوئی نیا ہائیبرڈ قسم کا اور انجیکٹ کیا ہوا دین ہمارے اوپر مسلط مت کیا جائے جس میں کاروبار یہود کی مرضی کا ہو، جس میں تجارت یہود کی مرضی کی ہو، اور نماز محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہو۔ لہٰذا دین وہی ہے جس میں نماز بھی محمد رسول اللہ کے طریقے کی اور جس میں تجارت بھی محمد رسول اللہ کے طریقے کی۔ لہٰذا آج میلاد مقدس اور میلاد مسعود کی اس بزم کا سجانا یہ ہمارے لیے تجدید عہد بھی ہے، اور اپنے نبی سے، اپنے آقا سے، اپنے مولا سے ہمارے جو عہد ہے، جو وفاداری کا عہد ہے، اس کو یاد کرنے کا بھی دن ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز کو محمد رسول اللہ کے طریقے کی پڑھیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو محمد رسول اللہ کے طریقے کی دیں، مگر اپنا کاروبار، اپنی زندگی کے لین دین وہ ہم یہودیوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، میلاد کا یہ جلوس اور میلاد کا یہ اہتمام یہ ہمارے اس عہد کو یاد کرنے کا دن ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کا دن ہے، اور سرکار دو عالم سے ہمارا جو رشتہ ہے۔ اب یہ ایک جملہ بھی سنتے جائیے کہ سرکار دو عالم کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے کہ آپ نے تو اپنی زندگی کی، اس دنیا میں آپ کی زندگی کی جو پہلی سانس ہے اس سے لے کر جب آپ کا دنیا سے دم آخرت ہے، دنیا سے آپ کا جانے کا وقت ہے، اس وقت تک اپنے ہر امتی کو یاد رکھا، اپنے ہر امتی کو ہر لمحے یاد رکھا۔ تو آج امتی کے ذمے کیا ہے؟ امتی کے ذمے ایک واجب فریضہ کیا ہے کہ وہ ہر لمحے، چاہے وہ بازار میں ہے، چاہے وہ گلی میں ہے، چوک چوراہے میں ہے، اپنے دنیا کے کاروبار میں ہے، معیشت میں ہے،
یا مسجد میں ہے, کسی بھی جگہ پر ہے, ہمارا مطمع نظر, ہمارے پیش نظر کوئی دنیا کا اور رہبر و رہنما نہیں. ہمارا رہنما صرف محمد مصطفیٰ, ہمارا رہبر و رہنما صرف محمد مصطفیٰ. اور ہماری جو وفاداری ہے اور ہمارا جو تعلق ہے, اور ہم دنیا کی محبتیں بھی اس لیے بناتے ہیں. آؤ میں آج میلاد مسعود میں نکلنے والوں, میلاد مقدس میں جمع ہونے والوں, ہم یہ تمہیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے نبی پیغمبر امن ہے, نبی رحمت ہے, اور ہم اس لیے سارے انسانوں سے محبت کا پیغام دیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ صحابہ کا ایک دم غفیر ہے کہ اس دوران بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, سرکار دو عالم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیت اللہ تو گواہ ہو جا. بہت توجہ سے سمجھیے گا, یہ میلاد کا پیغام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں اے بیت اللہ تو گواہ ہو جا کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہر امتی کی عزت ہے. آج ہی ہمارے لیے دعوت فکر ہے, آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. آج ہم جب بات کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی, آج جب ہم بات کرتے ہیں نبی رحمت کی, تو اس کے ساتھ ہی ہمارے کردار پر سوالیہ نشان آتا ہے کہ نبی رحمت کے ماننے والے, پیغمبر انسانیت کے ماننے والے اپنے بھائیوں کا حق دبا رہے ہوں, اپنے رشتہ داروں کا حق دبا رہے ہوں, اور اپنے جیسوں کا حق تلفی کر رہے ہوں, اور ادھر نبی رحمت یہ بیت اللہ کو جانتے ہیں. بیت اللہ کون سی جگہ ہے؟ بیت اللہ وہ مقام ہے جہاں پہ پڑھی ہوئی کلمہ گو کی, مومن کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور ہر کلمہ گو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پوری دنیا پہ نماز پڑھتا ہے اور اپنا مرکز و محور جانتا ہے, اور رب کا گھر وہ قرار پاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ تجھ سے بڑھ کر ہے میرے ہر امتی کی عزت. اور آج ہم نے انسانوں کو کن گروہوں میں اور کن تفرقوں میں اور کن جو ہے گروپوں میں بانٹ دیا ہے, اور انسان کو اس کی جو رسپیکٹ ہے, اس کی جو عزت ہے اور اس کی جو مقام ہے, اس سے ہم نے گرا دیا ہے. آج یہ میلاد پیغمبر منا کر, نبی رحمت پیغمبر امن کا میلاد منا کر, ہم سارے انسانوں کے لیے پیغمبر امن کی جو محبت ہے اس کے توسل سے اور اس سے روشنی لے کر آج ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ نور علی نور ہیں. میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اب ہم نے نور ثابت کرنے کی بات نہیں کرنی, نور ثابت کرنے کی بات نہیں کرنی. ارے بھئی 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور ابھی تک ہم اپنے نبی کا نور ثابت کر رہے ہیں. اب تو عالم یہ ہونا چاہیے, کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس نور والے نبی کے جو انوار ہیں, آپ کی ذات والا صفات کی جو تجلیات ہیں, وہ ان کے ہر امتی سے عیاں ہونی چاہیے. اور یہ نور تبھی ثابت ہوگا جب ہر امتی اپنے کردار میں, اپنے عمل میں, اپنی زبان سے, اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کرے گا کہ وہ نور علی نور نبی کا ماننے والا ہے. اور یہ اقوام عالم کو, ساری انسانیت کو تبھی ثابت ہو سکتا ہے. کتابوں کی دلیلوں سے اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نہیں مانتا وہ نہ مانے, کسی سے منوانا ہمارا مقصد نہیں ہے, لیکن ہمارا کردار. اور جس طرح علامہ نے کہا کہ گفتار کا تو غازی بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا, تو آج ہماری گفتار بھی اور ہمارا کردار بھی سوالیہ نشان ہے کہ نبی رحمت کے ماننے والوں کی زبان گندی ہو, پیغمبر امن کے ماننے والوں کا کردار جو ہے وہ فساد کا سبب بن رہا ہو. تو
تو یہ میلاد کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ میلاد کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب ہماری زبان بھی، ہمارا کردار بھی، ہمارا عمل بھی اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور اس دنیا پہ بسنے والے سارے انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہو، رافت کا باعث ہو، امن کا باعث ہو۔ حاضرین محترم، نبی رحمت کا میلاد یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور نبی رحمت کے میلاد پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بہت ہی پیارا اہتمام کیا ہے۔ آپ کے سارے جو تعلق دار ہیں ان کا یہاں پہ ذکر موجود ہے۔ میں بس ایک جملہ کہہ کے اپنے من کی ایک بات کہہ کے آگے گزر جاؤں گا کہ جب بھی نبی رحمت کا میلاد بیان ہوتا ہے، نبی رحمت کا جب بھی میلاد پیش کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ نبی رحمت کے میلاد پر سرکار سیدنا ابو طالب کا ذکر ہونا لازم ہے، کہ سرکار سیدنا ابو طالب کے سوا میلاد مصطفیٰ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ہم آج بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، تو یقین کیجئے کہ صحابہ کرام میں بھی اور اہل بیت اطہار میں بھی سب سے اولین نام آتا ہے سرکار سیدنا عبداللہ کے بعد، سرکار سیدنا عبد المطلب کے بعد سرکار سیدنا ابو طالب کا۔ تو لہٰذا جب بھی میلاد کا تذکرہ ہو، میلاد کی جہاں بھی بات چھڑے، تو سرکار سیدنا ابو طالب کا تذکرہ لازم ہونا چاہیے۔ پیغمبر امن کی، نبی رحمت کی انہی انوارات کو اپنے دامن میں سمیٹیے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ایسا بن کے دکھائیے کہ اقوام عالم ساری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ یہ لوگ نبی نور کے ماننے والے ہیں، پیغمبر امر کے ماننے والے ہیں، پیغمبر انسانیت کے، نبی رحمت کے نام لیوا ہیں۔ اب میں انہی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ ایک نعرے کا جواب میرے ساتھ دیجئے کہ میری حاضری مکمل ہو۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ ایسے نہیں، سینے کے زور کے ساتھ، گلے کے نہیں، سینے کے زور کے ساتھ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ غلام ہے رسول کے